ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ممکن ہوا دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ جو دو زانوں نہیں بیٹھے، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ لیں، پھر جب تک ممکن ہو دو زانوں بیٹھیں، تھک جائیں تو پھر جس طرح آپ چاہیں اس طرح بیٹھ جائیں۔ اپنی آنکھوں کو قفل مدینہ کی عادت بنانے کے لیے، نظر نیچے رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنوں گا تو درود پاک بھی پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اخبار الاخیار میں ہے، سخت قحط سالی ہوئی اور لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ عز وجل، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ میرے مولا، اسی کے صدقے رحمت کی برکھا یعنی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، حیا سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے جسم سے نسبت رکھنے والے لباس کے دھاگے کی جب یہ شان ہے کہ ہاتھ میں رکھیں اور اس کی برکت اور وسیلے سے دعائیں مانگیں تو دعا قبول ہو جائے،
تو خود بزرگوں کے وجود مسعود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں اس میں حاضر ہیں، اور آج ہم حرام لباس اور حرام برتنوں سے بچنے کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے۔ لباس کے لغوی معنی علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، کپڑا پہننا یا پہنانا۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ میرے آقا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانے شمع رسالت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس پہننے کی غرض و غایت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ شرم کی چیزیں چھپانے کے لیے ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ہم اگر اپنے معاملات میں اپنے اطراف کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس قدر مال زیادہ ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا لباس مطلب اچھا ہو جائے، ایسا اور سلیقے والا ہو جائے کہ جیسا اسلام میں ہم کو حکم ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ مالدار ہونا شروع ہوتا ہے اس کے جسم سے لباس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تو یہ نادانی تک ہوتی ہے کہ جو شرم کی چیزیں چھپانے کا حکم ہوتا ہے وہی نمایاں کی جاتی ہیں، اور فی زمانہ اگر ان میں سے کسی کو سمجھایا جائے تو وہ بعض اوقات ایسی نادانی کی باتیں کہتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ جناب اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو اس قسم کے معاملات دیکھیں نا، کس طرح سے دنیا نے ترقی کی ہے، کس طرح کے معاملات وہ اپنا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے ہمیں ایک ضابطۂ اخلاق دیا ہے، زندگی گزارنے کے تمام ہی معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں مطلب شریعت کا ایک طریقہ کار بیان کیا کہ اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ان حدود کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو پورا کرنا ہے، ان حدود سے باہر نہیں جانا۔ اگر دنیا میں کہیں کوئی معاملات میں ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں کہ بالآخر مرنا ہے، لیکن وہ خوش نصیب کہ جو اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارے گا، مرنے کے بعد اسے جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ملیں گی، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ملیں گی۔ جبکہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے جنت، اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ تو جنت میں اعلیٰ نعمتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں جب جائیں گے تو جنت کی نعمتیں بھی پائیں گے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
لباس کے حوالے سے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ اس کی تفسیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور ستر کیا جائے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے زینت ہو، اور یہ غرض بھی صحیح ہے۔ یعنی اس سے ہمیں لباس پہننے کا مقصد گویا بیان ہوا کہ اسلام کی نظر میں لباس سے مقصود دو چیزیں ہیں، ایک ستر عورت، دوسرا زینت۔ تو اسی لیے اسلام نے عورتوں کو ایسے کپڑے پہننا سے منع فرمایا جن کے اندر سے بدن نظر آئے یا جھلکے۔ اسی طرح وہ کپڑا بھی حرام ہے جس سے بدن کے خد و خال اور خاص طور پر وہ اعضاء نمایاں ہوں جن سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اور اس مرض میں بھی فی زمانہ چاہے عورتیں دیکھیں تو وہ بھی ابتلا ہے، بالکل عام ہے کہ ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جن سے جو اعضاء چھپانے کا حکم ہوا ان اعضاء کی نمائش ہوتی ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ دوزخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئیں، ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو اتنی دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیں، اگر اس مرض میں ہم مبتلا ہیں تو ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے ان الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ ننگا رکھیں گی، یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا۔ یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی، شکر سے ننگی یعنی خالی ہوں گی، یا زیوروں سے آراستہ تقوی سے ننگی ہوں گی، اور کوہانوں کی طرح ہوں گے کے تحت فرماتے ہیں کہ اس جملے کی بہت تفسیریں ہیں۔ بہتر تفسیر یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی، بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کیے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی، جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے۔ اور امیر اہل سنت نے اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت کو اگر اپنے گھر سے نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے۔ فرماتے ہیں واضح رہے، عورت کے سر سے لے کر پاؤں کی گٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ بھی، مثلا سر کے بال یا بازو یا کلائی یا گلا یا پیٹ یا پنڈلی وغیرہ، اجنبی مرد یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو پر بلا اجازت شرعی ظاہر نہ ہو، بلکہ لباس ایسا مہین یعنی پتلا ہے جس سے بدن کے رنگت جھلکے، یا ایسا چست ہے کہ کسی عضو کی ہیئت یعنی شکل و صورت یا ابھار ظاہر ہو، یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی چمکے، یہ بھی بے پردگی ہے۔ اور بے پردگی حرام
اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور پھر اس معاملے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو کیا تعلیم ارشاد فرماتے تھے، سنیے کہ ایک مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں ایک مرتبہ مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کپڑا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا، جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے۔ راوی کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید کی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ اور پھر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم یہ کیسا جذبہ رکھی تھی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت سراپا غیرت میں ان کے بھائی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں۔ انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا۔ تو ہم بھی اگر اس میں کوئی طاقت رکھتے ہیں، کوئی ایسی صورت رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ دعوت اسلامی کا پیارا اور پاکیزہ ماحول یہ ہمیں تو کیا مدنی مقصد دیتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہم یہ جب ہی کر سکیں گے کہ جب ہم اپنا مدنی ذہن بنائیں، اپنے آپ کو اس بات پر راضی کریں کہ مجھے اپنی زندگی عین شریعت و سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ غیروں کا انداز دیکھ کر، غیروں کے معاملات دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اگر دوڑے چلے جائیں گے تو ہم تو دیکھ ہی رہے کہ غیر مسلم سے تو کے جسم سے تو کپڑا ہی اترتا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے زندگی گزارنے کا، لباس پہننے کا ایک پورا طریقہ کار ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں آنکھیں بند کر کے دوڑنا نہیں ہے، بلکہ وہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جس انداز کی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب زینت حاصل کرنی ہے، جیسا کہ ہم نے دوسری بات سنی کہ زینت حاصل کرنی ہے، تو زینت کی بھی علماء نے چند اقسام ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو زینت کی تعریف سنیے کہ زینت کا کیا معنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے حسین بنانا یہ زینت ہے۔ کسی چیز کو دوسری چیز سے حسین بنانا یہ زینت ہے، لباس سے ہو یا زیورات سے، یا ہر وہ چیز جس سے تزئین حاصل کی جائے وہ زینت ہے۔ اور زینت کی 3 اقسام علماء فرماتے ہیں۔ زینت نفسیہ، جیسے علم، اچھے اعتقاد و نظریات۔ یہ بھی اگر کسی شخصیت میں اچھا علم ہے، اس کے اعتقاد اچھے ہیں، اس کی سوچ اچھی ہے، مدنی سوچ ہے، اس کی گفتگو مدنی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی اس کی شخصیت میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو انفرادی کوشش کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے، اس کی صحبت میں ایک لطف آتا ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن بڑھ جاتا ہے۔ اور دعوت اسلامی میں یہ وصف اگر آپ نے پیدا کرنا چاہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جناب مجھے بھی انفرادی کوشش آ جائے، میں بھی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے کورسز کریں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کریں، مدنی تربیتی کورس کریں، امامت کورس کریں۔ پھر دیکھیے کہ زندگی گزارنے میں کیسا ایک حسن پیدا ہوگا، شخصیت میں کیسی جاذبیت پیدا ہوگی، اور لوگ اگر ہماری صحبت میں بیٹھیں گے تو انہیں مدنی پھول ملتے رہیں گے۔ تو پہلی بات زینت نفسیہ، دوسری زینت بدنیہ، جیسے قوت، ہمت، طاقت، اچھی شکل و صورت۔ اس سے بھی
اس سے بھی زینت حاصل ہوتی ہے کہ اگر کسی کے اندر اچھی طاقت ہے، اس کی ہمت جوان ہے، اس کی شکل و صورت اچھی ہے، تو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہیں۔ تیسری زینت خارجیہ، جیسے مال و دولت، عزت و عظمت، وجاہت وغیرہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے مسلمانوں پر لازم کیا کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو، جنہیں ایک مہذب انسان فطری طور پر کھولنے میں شرم محسوس کرتا ہے، وہ چھپائے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان اعضاء کو جسے فطری طور پر ایک مہذب انسان یہ چھپانا چاہتا ہے، اسے چھپائے اور ننگے جانوروں سے ممتاز ہو جائے۔ کہ آج جو کپڑے اگر اتار دے تو کوئی بھی مہذب با حیا شخص ہے وہ محسوس کرے گا کہ یار یہ کیسا بے حیا آدمی ہے، اس طرح سے کپڑے اتار دیے اس نے۔ تو ہم اگر جن کے متعلق سنتے ہیں کہ جناب یہاں بڑا فیشن ہے، یہاں بڑی مطلب آزادی ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنی بے حیائی ہے کہ جسم سے کپڑے اتر گئے، اور نادان مسلمان ان غیروں کی تقلید کرتے ہوئے جب بھاگتا ہے تو بسا اوقات وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی سمندری جگہوں پر جانے پر، کبھی سوئمنگ پول پر پکنک منانے کے نام پر، جب اس طرح کا نادان انسان جب جاتا ہے تو یوں سمجھنے کہ وہ عقل پر پردے ڈل جاتے ہیں، اور بالکل بے حیائی کا کھلا منظر ہوتا ہے، بالکل بے حیائی کا کھلا منظر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جہاں ہم نے عورتوں کے لباس کے حوالے سے سنا، امیر اہل سنت نے یہاں مردوں کی بھی تاکید فرمائی کہ بعض مرد نادان ایسے چست لباس پہنتے ہیں کہ وہ اعضاء کے جنہیں چھپانے کا حکم ہوا ان کا بھی ابھار نظر آتا ہے، اور با حیا شخص کی نظر جب اس طرف پڑتی ہے تو وہ بھی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ ستر پوشی کے حوالے سے ہمیں ہدایت ہوئی کہ خلوت میں بھی ستر کو چھپائے۔ ایسا نہیں کہ جناب کمرہ بند ہے، پردے ڈلے ہوئے، کمرے کو بھی لاک ہے، تو میں جناب بالکل اپنے کپڑے اتار کر میں گھوموں پھروں، نہیں، حیا کرنی ہے۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ستر کا کس حد تک خیال رکھیں اور کس حد تک نہیں؟ فرمایا اپنے ستر کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی اور لونڈی کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سفر وغیرہ میں ہوں تو؟ فرمایا جہاں تک ہو سکے ستر پوشی ضرور کرو۔ میں نے کہا جب ہم میں سے کوئی شخص تخلیے میں ہو، اکیلا ہو، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، کہ جب کوئی نہیں ہے اس وقت بھی ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے، پردے ڈلے ہوئے، لاک کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو حیا، یہ اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور جو حیا نہیں کرتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ حیا جس میں نہیں ہوتی نا، تو اس کے تو باسا اوقات ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ فی زمانہ اس طرح کے معاملات اسلامی ممالک میں بھی نظر آتے ہیں کہ اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ اب وہ استنجا خانے میں بھی اگر جانا ہے، بس وہ جدید انداز اختیار کرنا ہے تو کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، اس میں طہارت کا بھی کوئی اہتمام نہیں، اور بسا اوقات تو اس قدر بے حیا مناظر ہوتے ہیں کہ مطلب عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، اس قسم کے معاملات میں اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں کہ جو بے حیائی کی طرف جاتی ہوں۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ بچائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھے کیا مطلب کوئی زینت حاصل نہیں کریں، صفائی حاصل نہیں کریں، نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی، طہارت، زینت حاصل کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال درست کرنے کا حکم دے رہے تھے۔
اس نے بال درست کر لیے. پھر حاضر خدمت ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بہتر ہے کہ تمہارا اس حال میں آنا کہ شیطان کی طرح بال پراگندہ ہوں. ایک شخص دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا جس کے جسم پر کپڑے خراب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ اس نے کہا ہر قسم کا مال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو وہ تم پر اپنی نعمت اور فضل کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر یہ نعمتیں ملی ہیں تو لباس جو پہننا چاہیے شریعت کے مطابق پہننا چاہیے. اب جس کے پاس یہاں تو مال زیادہ آتا ہے تو مستی بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ لباس خریدتے ہیں کہ جس لباس کو پہننا منع، وہ لباس پہنتے ہیں کہ جس لباس کو پہننا منع. بلکہ اس معاملے میں ایسی عجیب و غریب حالت ہے کہ اگر نماز پڑھنے جانا ہے تو ہم مسجد تو آ گئے، کیا سب سے بہتر اور عمدہ لباس پہن کر آئے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ میرے پاس استعمالی جتنے کپڑے ہیں سب سے بہتر لباس کون سا ہے؟ کیا نماز کے لیے ہے یا کسی مالدار کے یہاں جانے کے لیے ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ اگر آج کسی بڑے مالدار سیٹھ کے یہاں سے دعوت ہو جائے، کوئی وزیر بلا لے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ جس میں کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تیاری کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے. ہماری تیاری کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے. لباس تو وہ اعلیٰ، جوتے تو وہ اعلیٰ، موزے تو وہ اعلیٰ، گھڑی تو وہ اعلیٰ، قلم تو وہ اعلیٰ، چشمہ تو وہ اعلیٰ. یعنی ہر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کہ جو مجھے اس پوری گیدرنگ میں نمایاں کرے گی، میری وہ چیز الگ رکھی ہے. اور اگر نماز کے لیے آنا ہو تو اس معاملے میں احتیاط نہیں. ذرا غور سے سنیے کہ اہل ثروت، اہل مال کی بس سبب دولت تعظیم کی سخت ممانعت ہے. چنانچہ منقول ہے جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کی غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا 2/3 دین جاتا رہا. اس میں فکر آخرت دلائی گئی ہے کہ حکمرانوں، وزیروں، افسروں کے سامنے جاتے ہوئے لباس وغیرہ درست کیا جاتا ہے، خوب ٹپ ٹاپ اور زینت اختیار کی جاتی ہے، مگر اللہ کے مقدس بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اہتمام کا کوئی ذہن نہیں ہے. ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں یا ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں تو سر کے بال، لباس، امامہ، چادر وغیرہ کی خوب احتیاط کرتے ہیں. مگر نماز جو کہ پروردگار عز و جل کے عظمت والے دربار کی حاضری کا موقع ہے، اس وقت زینت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. کم از کم اتنا تو ہو کہ کسی بڑے آدمی کے پاس یا دعوت طعام میں جاتے ہوئے انسان جو لباس پہنتا ہے وہی مسجد کی حاضری کے میں پہن لیا کرے. اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت یعنی بہتر صورت و حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور رات کو عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. اس آیت میں ستر چھپانے، کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے. تو بہرحال نماز بھی جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے. امیر علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں کہ نماز میں کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے یہ مکروہ تحریمی ہے. جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا لباس تو نماز کے علاوہ بھی نہیں پہننا چاہیے. الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز مکروہ تنزیہی ہے. سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. آدھی آستین والا کرتا قمیص پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود نہ ہوں. مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کپڑے موجود ہوں صرف نیم آستین یعنی آدھی آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں. مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاف آستین والا کرتا، قمیص یا شرٹ کام کاج کرنے والے لباس کے حکم میں شامل ہے.
کام کاج والا لباس پہن کر انسان معززین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے جو ہاف آستین والا کرتا پہن کر دوسروں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتا اس کی نماز مکروہ تنزیہی ہے، اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جانے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے ان کے لیے نماز مکروہ نہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح شریعت نے حکم دیا۔ پھر ایک اور بات جو زینت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے وہ سونا پہنا جاتا ہے، مختلف چھلے پہنے جاتے ہیں دھاتوں کے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں بچنے کا حکم ملا۔ اور حدیث پاک سنیے، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کسی نے ان صحابی سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور پہننے کے بجائے کسی اور کام میں لے لینا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے۔ یعنی ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی ہے۔ ایک اور روایت سنیے، ایک شخص نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا کیا بات ہے، تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشے سے کم ہو۔ امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں کہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا یہ حرام ہے، جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو عموماً ان کو چینیں باندھی جاتی ہیں، اس طرح کی تحفے میں کچھ رنگس دیے جاتے ہیں، یہ پہنانا بھی منع ہے۔ بلا ضرورت لڑکوں کے ہاتھوں پاؤں میں مہندی نہ لگائیں کہ مرد کو مہندی لگانا ناجائز ہے۔ لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے، بغیر نگینے کے انگوٹھی پہننا ناجائز ہے۔ بعض بیماریوں کی بھی نام پر مختلف چھلے پہنے جاتے ہیں، یہ نہ پہنے۔ اگر آپ نے کسی بھی دھات کی زنجیر پہنی ہے اسے بھی اتار دیں، مرد کو نہیں پہننی چاہیے۔ یہاں تک کہ امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تعویذ بھی اگر کسی نے کسی دھات کی ڈبیا میں ڈالا تو اسے بھی نہ پہنے۔ مدینہ منورہ یا اجمیر شریف کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں۔ بواسیر اور دیگر بیماریوں کے لیے دم کیے ہوئے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ضرورت ہے کہ ہم اگر اس معاملے میں کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا منصب بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اگر سمجھانا چاہیں تو بسا اوقات ہماری وہ بات سمجھ لیتا ہے، اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اپنے ملنے جلنے والوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 309 پر دیے ہوئے مضمون کا خلاصہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا ہی پرکیف سما تھا، دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سچے عاشق رسول کی زیارت و ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب طلائی یعنی سونے کی انگوٹھی پہنے حاضر ہوئے تو حامی سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، صرف ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو اس کی اجازت ہے۔ جو کوئی مرد سونے، تانبے، پیتل یا کسی بھی دھات
یعنی میٹل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے، اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہو، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش ہم غلامان اعلی حضرت بھی نیکی کی دعوت دینے اور لوگوں کے گناہوں سے باز رکھنے کے معاملے میں چاق و چوبند رہا کریں۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، اگر کسی شخص نے ناجائز انگوٹھی یا دھات کا چھلا یا گلے میں کسی بھی دھات کی زنجیر پہنی ہو اور دیکھنے والے کو ظن غالب ہو کہ منع کروں گا تو یہ مان جائے گا، تو اس پر منع کرنا واجب ہے۔ منع نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے فی زمانہ اس قسم کے معاملات میں ابتلاء عام ہے، لیکن یہ بات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سمجھی گئی کہ جب کبھی سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہماری جو حیثیت ہے، آپ سرپرست ہوں گے، ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ ناجائز چھلے پہنتا ہے، اگر اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ پردے کا اہتمام نہیں، اور ہمیں ظاہر سرپرست کو تو یہ حسن ظن ہوگا ہی نا کہ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گے، تو پھر کیوں نہ سمجھائیں؟ اپنے اطراف کا بھی جائزہ لیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، اور یاد رکھیے اگر نیکی کی دعوت دینے کی اس اہم ترین فریضے کو ہم نے کما حقہ پورا ادا نہ کیا تو پھر سخت وبال کا ہم بھی شکار ہوں گے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی قوم میں معززین یعنی عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی سنے فلاں شخص فعل بد یعنی گناہ کا مرتکب ہوا، پھر باوجود قدرت اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو وہ قیامت کے روز کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ دونوں روایتوں پر غور کیجئے۔ گناہ کرنے والے کو باوجود قدرت گناہ سے باز نہ رکھنے والے کے لیے ذلت اور قیامت میں کٹے ہوئے کان بہرے کی صورت میں اٹھائے جانے کی وعید ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جب کوئی گناہ کر رہا ہو اور دیکھنے والے کا ظن غالب ہو کہ منع کروں گا تو باز آ جائے گا، تو اب منع کرنا واجب ہوگا، اگر منع نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح معاشرے میں ایک اور بڑا ناسور یہ بھی ہے کہ جہاں پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، سونے چاندی کے برتنوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غٹا غٹ جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں نہیں استعمال کرتے، کہیں جاتے ہیں تو کوئی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں، بعض جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل جہالت کا دور دورہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے، برتن بنا لیتے ہیں۔ اب ہم گئے اور پھر جناب اس بڑے آدمی کو کیسے منع کریں گے؟ ہمارے اسلاف بزرگان دین اس معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدائن میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پانی مانگا، کسان چاندی کے برتن میں پانی لے آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے چاندی کے برتن میں نہ پلائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاندی اور سونے کے برتن میں نہ پیو، دیباج اور حریر نہ پہنو، کیونکہ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے قیامت کے دن آخرت میں ہوں گی۔ تو آج اللہ کے حکم کو مانیں گے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں گے، دنیا میں اگرچہ
ظاہری طور پر یہ عیش و عشرت کے معاملات نہیں اپنا سکیں گے، لیکن انشاءاللہ جنت میں پائیں گے، انشاءاللہ جنت میں پائیں گے کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جلوے ہوں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی جلوے ہوں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی جلوے ہوں گے، اولیاء کرام کے بھی جلوے ہوں گے، اور انشاءاللہ مرشد کریم کی بھی صحبتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ آیا